السلام علیکم جی، اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. نااہلی کیس کا فیصلہ آ چکا اور ڈیفائن ہو گیا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی صرف 5 سال کے لیے ہوگی. میاں محمد نواز شریف کے لیے راہ ہموار ہوگی، جہانگیر ترین کے لیے بھی ہوگی، بہت سارے پاکستانیوں کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہے جو کہ صرف اب 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے اور اس کے بعد الیکشن لڑ سکیں گے. اس کی ڈیٹیلز آج ڈسکس کریں گے پروگرام میں، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بھٹو پھانسی ریفرنس کے حوالے سے بھی. عدالت قصوروار ہے یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر؟ یہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کیس کا فیصلہ کتنا امپورٹنٹ ہے آنے والے وقت کے لیے پاکستان کی سیاست اور پاکستان میں جو سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں تاریخ میں. ساتھ ساتھ بلاول بھٹو سے، امریکن ایمبیسڈر، اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے، برطانوی ہائی کمشنر جو خاتون ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کے بیانات کیا آئے ملاقات کے بعد. یہ ملاقات آیا نارمل ملاقات ہوتی ہے کسی ملک میں سیاست میں الیکشن کے دنوں میں، الیکشن سے پہلے، یا پھر روٹین سے ہٹ کے؟ اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کا افغانستان کا دورہ ہے، ایسے موقع پہ جہاں پہ انہوں نے اپنی کیمپین کرنی تھی اور تمام سیاستدان اپنے حلقوں میں بزی ہیں. فضل الرحمان صاحب کو کیوں جانا پڑا افغانستان میں؟ انہوں نے بریفنگ بھی لی فورن آفس سے، اور افغان وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں افغان وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں استعمال نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ گلہ بھی کیا ان امیگرنٹس کے حوالے سے جن کو پاکستان نے افغانستان ڈیپورٹ کر دیا. ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج عبداللہ گل صاحب، بیرسٹر عامر حسن پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور فرید پراچا صاحب جن کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے. جی بیرسٹر عامر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کی تفصیل میں ہم بعد میں جاتے ہیں. جو نااہلی فیصلہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو 5 سال کے نااہلی کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کو غلط ثابت کر دیا اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو کہ کچھ سال پہلے دیا گیا تھا، تو اس کو نگیٹ نہیں کر رہا؟ دیکھیے، ظاہر ہے نگیٹ کر رہے، اسی کو انہوں نے ختم کر کے یہ نیا فیصلہ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کی سیاسی زندگی اسی طرح عدالتوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسی لیے پارلیمان بھی باوقار نہیں ہو رہی اور آئین کی بالادستی نہیں ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ فیصلہ کہ کل کی عدالت غلط تھی، آج کی عدالت غلط ہے، اسے بھی ہم تاریخ پہ چھوڑتے ہیں. محض بات اتنی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو نہ اس چیز پہ کبھی توجہ دیتی ہے کہ ہمارے مخالفین نااہل ہوں ٹیکنیکل بنیادوں پہ اور عدالتوں کے ذریعے نکالے جائیں. اس لیے ہم کبھی بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری حکومت ختم کروانے کے لیے ہمارے مخالفین ہمیشہ عدالتوں میں جاتے ہیں. میاں صاحب کو کل ریلیف ملا ہے، لیکن میاں صاحب ہمیشہ یوسف رضا گیلانی کی گورنمنٹ ہو، صدر آصف علی زرداری کے خلاف میمو گیٹ سکینڈل ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو کی سرنیاں بحال ہونے کی بات ہو، ہمیشہ سے عدالتوں سے ریلیف لیتے رہے ہیں. لیکن جب میاں نواز شریف کے خلاف نااہلی کیس آیا تھا تو تحریک انصاف تو موجود تھی. ہم نے کبھی کسی کو نااہل کروانے کے لیے نہ گئے ہیں، نہ ہم آج عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کا مقابلہ آپ کا سیاسی میدان میں ہونا چاہیے. تو میں اب عدالتی فیصلوں پہ کیا کروں، ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو قتل کے جرم میں قید ہے، اس کو عمر سزا سنا دی گئی ہے. اچھا، سٹارٹنگ فرام دا ڈے جس دن اس کو سزا ہوئی، اس کی قید کا پہلا دن سے لے کے جب اس کے 5 سال مکمل ہو گئے، اس کے باقی سزا وہاں پہ موجود ہے. یہ سمجھائیے گا کہ وہ کیا 5 سال کے بعد جیل میں رہتے ہوئے اہل ہو جائے گا الیکشن لڑنے کے لیے؟ نہیں جی، جس کی تو سزا ہے وہ تو نہیں ہو سکتا اگر وہ جیل کے اندر ہے. اس پہ بہت سی چیزیں، اگر کوئی مجرم ہے اسے کتنی دیر تک، اگر وہ جب تک اپنی سزا مکمل کر کے نہیں آتا اس کے بعد اس کا معاملات ہوں گے الیکشن کے لیے. لیکن بہرحال بہت سی چیزیں جو آپ نے کہی ہے، قانون اس میں نہ تو واضح ہے، اسی لیے یہ جو تاحیات نااہلی تھی، کیونکہ 631(f) میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن کتنی دیر کے لیے، تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت کی سپریم کورٹ نے تاحیات ڈسکوالیفیکیشن کی. اور اب جو قانون بنا لیا پارلیمنٹ نے تو اب انہوں نے اس پہ چھوڑ دیا ہے کہ 5 سال ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ یہ تضادات کیوں ہیں عدلیہ کے اندر، ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں عدالتیں ہمیشہ فائدہ دیتی ہیں. آپ نے تو یہ مثال دی، میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو تو چلے فائدہ مل گیا، ان کی تاحیات نااہلی ختم ہو گئی، 5 سال کے لیے وہ باعث واپس آ گئے، اب وہ الیکشن لڑ سکیں گے.
جو اگر عدالتیں اور گیم میں اجازت بعد میں مل جاتی ہے تو. لیکن اگر آپ دوسری طرف جائیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تاریخ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا. اچھا, اب ہمیں اس پہ سپریم آج ہم کورٹ بات کیا کریں گے, اس ریلیف دے. پروگرام کے ایک حصے میں اس پہ بات کریں گے عدالتی ریفرنس کے حوالے سے, بھٹو قتل کے حوالے وہی سے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا ریلیف دیا ہاں جا جی. سکتا, ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا تھا, سیاستدانوں کا مقدر عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے, عوام کے ہاتھ میں رہنے دیجئے. اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے سزا دیجئے, جس طرح دوسرے عام لوگوں کو اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے اسی طرح کیجئے. نہ تو اسپیشل لاز بنا کے کسی کو ڈسکوالیفائی کرے, نہ اسپیڈی ٹرائل انہیں مجرم ثابت کرنے کے لیے کرے, اور نہ اسپیڈی ٹرائل انہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کرے. یہ دونوں تماشا ہے. 2017 میں بھی ایک تماشا لگا ہوا تھا, اور آج 2023-24 میں بھی یہ تماشا لگا ہوا ہے. ہم کل والے تماشے کو بھی کنڈیم کر رہے تھے, ہم آج والے تماشے کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح عدالتیں بے وقار ہوتی ہیں, اس طرح قانون بے وقار ہوتا ہے, اس طرح سیاست بے وقار ہوتی ہے. ہمارے آئینی ادارے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. خدا کی اب یہ تماشا ختم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کا, جس میں 6 کے حساب تناسب سے فیصلہ ہے اور ایک جج صاحب نے, جسٹس صاحب نے اس کے خلاف فیصلہ دیا, تو اس فیصلے نے پہلے فیصلے کو نگیٹ کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا, تبھی تو یہ فیصلہ پھر آیا, اس کو ایکسیپٹ ہم کر رہے ہیں. میں آپ کی جانب دوبارہ سے آؤں گا. عبداللہ گل صاحب, آپ کیا کہیں گے, اس فیصلے کو خوشائن سمجھتے ہیں آپ, چونکہ وہ سیاستدان جو کہ اس گرے ایریا کو استعمال کرتے تھے دوسرے سیاستدانوں کے لیے, تو اب نجات سب کو مل پائے گی, ہر شخص, ہر پاکستانی 5 سال کے بعد اہل ہو جائے گا الیکشن لڑنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ ایک یقیناً لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ آپ جو مرضی اپنے دور حکومت میں کرتے رہیں اور اس کے بعد آپ 5 سال 4 سال یا جو بھی عرصہ آپ کا ہے اس کے لیے آپ نااہل ہو جائیں, اور اس میں بھی آپ ایک ڈی فیکٹو حکومت جو ہے وہ کرتے رہیں, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ جی آپ کو اہل کر دیا ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اب جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں یا سنائی جانے والی ہوں گی, اس کے اندر بھی لوگوں کو جو ہے ریلیف مل سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک ماضی کا ٹرینڈ ہے, اور اس کو آپ جو ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عدلیہ کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ یا تو انہوں نے جب سزا دی تو اس کے اوپر پوری طریقے سے تحقیق نہیں ہوئی, پوری طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار نہیں کی گئی, اور جب معاف کی تو بھی میرے خیال میں یہی رویہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ دونوں میں سے ایک فیصلہ غلط ہے, اور اگر ایک فیصلہ غلط ہے تو پھر کون ذمہ دار ہے. اگر فرض کریں 2 مفروضہ جات ہیں, ایک یہ ہے کہ میاں صاحب کو آپ نے غلط نااہل قرار دیا تھا, تو پھر ایک آدمی کے زندگی کے آپ نے اتنے قیمتی لمحات اس سے چھین لیے, اس کو جو ہے وہ آپ نے پاکستان کی سیاست سے, پاکستان سے دور رکھا. اور دوسری طرف اگر وہ فیصلہ صحیح تھا جو پہلے والا تھا, تو پھر اب جو ہے آپ ایک ایسا فیصلہ دیا جس سے جو ہے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی جس طریقے سے میرے خیال میں خوشی کی لہر ایک دوڑنی چاہیے تھی, پریس کانفرنسز کے ذریعے, دیگر ایسے معاملات کے حوالے سے, وہ نظر نہیں آ رہی. میاں نواز شریف جب پاکستان تشریف لائے اور اپنا جلسہ کیا, جو بھی اس کے نمبر گیم کو آپ رہنے دیں, لیکن ایک بہت بڑا جلسہ تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ایک سائزیبل جلسہ تھا. اور اگر اتنے لوگ سامنے تھے تو میاں نواز شریف کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں تھی؟ آج عجیب سی بات یہ ہے کہ کل ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا اور اس کے اوپر جو ہے آج ایسے پسمردگی چھائی بھی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا. تو مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ یا تو کچھ معاملات اور جانب جا رہے ہیں جس کا ان کو احساس ہو چلا ہے, یا پھر جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کسی کو ان کی پارٹی کے اندر بھی, کیونکہ مختلف آراء پائی جاتی ہے اور پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ ٹکٹوں کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ عدلیہ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. تبھی عدلیہ کا نمبر جو ہے دنیا میں 140ویں نمبر پہ آ کھڑا ہوا ہے, جو کہ یقیناً میرے خیال میں ایک خوش آئند بات نہیں. آپ ریفرنس دے رہے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس ریسنٹ رپورٹ کی جس میں کرپشن کے حوالے سے بات کی گئی, اور ہمارے مزید 2 محکمے بھی اس میں شامل تھے. بیرسٹر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا
فضل الرحمان صاحب کا اس وقت دورہ افغانستان اور افغان وزیر اعظم سے ملاقات، اور افغان وزیر اعظم کا ایک مثبت بیان بھی آیا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ملک استعمال ہو پاکستان کے خلاف کسی بھی سرگرمی کے حوالے سے، اور ساتھ ہی انہوں نے گلہ بھی کر دیا افغان مہاجرین کا جو انخلاء یہاں سے ہو رہا ہے، خاص طور پہ ڈیفینیٹلی وہ انلیگل امیگرنٹس ہیں جن کو یہاں سے وہاں بھیجا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے مزید نفرت پیدا ہو رہی ہے افغانستان میں. اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، مولانا فضل الرحمان کی تعلقات ہیں، آج کی جو وہاں پہ حکومت ہے، ہم اسے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال وہ وہاں پہ موجود ہے، اور مولانا صاحب کے تعلقات ہیں مذہبی حوالوں سے بھی. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ کل کے مجاہدین ہوں یا یہ لوگ ہوں، یہ زیادہ عرصہ بہت سے پاکستان میں رہے ہیں، تو لامحالہ یہاں کی مذہبی قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں. تو اگر تو وہ ان تعلقات کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کے لیے اور امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے، جو کہ مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب کے پائے کے سیاست دان وہ اسے بروئے کار لائیں گے، وہ اسے میں خوش آئند اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام سیاسی قیادت کو، بھلے کوئی حکومت میں ہو یا نہ ہو، لیکن جب بھی کوئی پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ پاکستان ہی کی نمائندگی کرتے ہیں. تو انہیں اسی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے جو مسائل ہوتے ہیں اس ملک کے ساتھ ہمارے، یا اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اس سے مسائل کو خاتمہ اور اچھے تعلقات کے بڑھوتی کے لیے کام کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا یہ دورہ بہتر ثابت ہوگا آج کل کے ٹھیک ہے معاملات کے لیے. عبداللہ جہاں صاحب، تک اسی آپ نے حوالے سے دوسری آپ کی بات کی، جی 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 بیرسٹر صاحب. بات ہے جی آپ تو دیکھیے، اب تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا اس افغان پالیسی سے. یہ جو گرم پانیوں تک کی رسائی کا تماشا تھا، اور یہاں پہ جو ڈالر کھائے گئے اسے جہاد کہہ کے، اور پاکستان کے سماج کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا. پاکستان دنیا کے اندر ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، کبھی ہمیں مجاہدین کا سرپرست مانا جاتا ہے، کبھی ہمیں طالبان کا سرپرست مانا جاتا ہے، اور لاکھوں لوگوں کو ہم نے بھائی چارے کی بنیاد پہ سالہ دہائیوں تک یہاں پہ رکھا. اور اس پہ نہ ہم نے اپنے ملک کا قانون دیکھا، نہ دیکھا کہ انہیں شہریت کیسے دینی ہے یا انہیں اسائلم کیسے دینا ہے، کوئی کیٹیگری کا کسی قانون کا جو کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. آپ مسلم ملک ہے، کیا آپ سعودیہ میں جا کے پناہ لے سکتے ہیں، آپ قطر میں لے سکتے ہیں، مڈل ایسٹ میں لے سکتے ہیں، اور دوسرے جو یورپین ممالک ہیں ان کا ایک قانون ہے جس کے تحت. لیکن جو کچھ ہوا یہ اس افغان پالیسی کا نتیجہ تھا. کلیشن آف کلچر، دہشت گردی، ہیروئن، یہ پاکستان کے اور عامر صاحب اندر اس میں ایڈ کرتا چلوں، حالیہ اور دہشت گردی کے واقعات میں جو اسلحہ مل رہا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ، جو حملے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز آپریشنز میں جو اسلحہ برآمد کرتی ہیں، وہ افغانستان سے آ رہا ہے. افغانستان سے وہ اسلحہ جو کہ امریکی فوج وہاں پہ چھوڑ کے گئی ہے. یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس وقت یہ افغان جہاد کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے سماج کا بیڑا غرق کیا ہے، اور اللہ ہی ان سے حساب لے. میں تو سمجھتا ہوں جو بھی لوگ اس میں شامل تھے، ہماری نسلوں کی تباہی میں یہ ہاتھ تھا. اس وقت سیاسی قیادت جو تھی اور جو تدبر رکھتی تھی، اس میں نہ صرف پاکستان کی پیپلز پارٹی کی قیادت تھی، میں ANP کی قیادت کو بھی اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ جہاد نہیں ہوگا، یہ فساد ثابت ہوگا. انہوں نے بہت اور آج قربانی بھی دی ہے. ثابت ہو رہا ہے ہمارے. جی جی ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. جی عبداللہ صاحب، آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم افغانستان کا بیان، ایک تو پازیٹیو بیان یہ تھا کہ ہم میک شور کریں گے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. ساتھ ہی انہوں نے گلہ بھی کیا افغان مہاجرین کا. تو وہ کیوں گلہ کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ انلیگل امیگرنٹس ہیں جو کہ پاکستان میں تھے، اور شاید ہی کوئی ایسا دوسرا ملک ہو ان لائک پاکستان جس نے اتنا عرصہ ان کو یہاں پہ مہمان نوازی کی، اور اس کے باوجود ایکسیپٹنس نہیں ہے. دیکھیں، اس کے میری کیونکہ مولانا کی جانے سے پہلے 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی بڑی مفصل، اور اس کے اوپر ہم نے کافی خیر حاصل گفتگو کی تھی. لیکن اس کے اندر مختلف اس کے پہلو ہیں. پہلا یہ ہے کہ مولانا کو اور ان کی تنظیم کو یہاں بہت زیادہ سیکیورٹی تھریٹس اور چیلنجز کا سامنا ہے. ان کو ان کے گھر، ان کی مسجد جانے سے جو ہے باقاعدہ روکا گیا.
ان کے جلسوں کے اوپر جانے کے لیے لوگوں کو وہاں باقاعدہ بینر اور پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی جائے گا تو پھر وہ اس کے نتائج کا ذمہ دار ہوگا. یقیناً اس بات کے لیے مولانا جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے. پھر انہوں نے دفتر خارجہ سے اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بریفنگ بھی لی, اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک زیرک سیاستدان ہے اور پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے ہیں, تو مختلف چیلنجز کو انہوں نے سامنے دیکھا, تو اس وجہ سے مولانا وہاں گئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ان کے جو پارٹی معاملات ہیں وہ زیادہ میرے خیال میں اہمیت کا حامل ہوں گے, اور جو ملک کے معاملات ہیں ظاہر ہے وہ ملک کے جو ہمارے ریاست کے ادارے ہیں یا ہماری خود حکومت پاکستان ہے وہ براہ راست جو ہے مذاکرات کر بھی رہی ہے. ابھی حالیہ ان کے ڈپٹی ملٹری انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کے حوالے سے بات ہوئی. اب جو افغان مہاجرین کی واپسی کی بات ہے, وہ جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے, میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا نمبر تھا. شاید موسم سرما کی وجہ سے ان کو ایک معاملہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف تو افغانستان کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بہت بہتر ہو گئے ہیں, اسٹیبلائز ہو گئے ہیں, کچھ تپا کنال جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ دیگر پروجیکٹس وہ کر رہے ہیں اور اپنے مدد آپ کے ذریعے کر رہے ہیں, بغیر کسی جو ہے وہ انٹرنیشنل تعاون کے کر رہے ہیں. تو پھر افغان جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کی جو وطن واپسی ہے اس کو تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شاید ان کا گلہ جو ہے وہ مغرب سے ہوگا, کیونکہ مغرب کو چاہیے تھا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا. مغرب آیا گلہ تھا, تو انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے کیا پاکستان کے حوالے سے کلیئرلی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, لیکن ان کا گلہ بننا چاہیے, میں یہ گزارش کر رہا ہوں, کیونکہ ان کے ملک پہ پاکستان نے تو حملہ کیا نہیں تھا, ان کے ملک پہ امریکہ نے کیا تھا, اس سے پہلے سوویت یونین نے کیا تھا, اور پھر جو 48 ممالک ان کے ساتھ آئے تھے آئی ایس ایف فورسز کے ذریعے, ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ اس کے اوپر کوئی کام کرتے. تو میرا خیال ہے کہ مغرب نے جو اپنی ذمہ داریاں تھیں وہ اس طرح سے نہیں نبھائیں جس طریقے سے ان کو نبھانی چاہیے تھی. اور پاکستان وہ واحد ملک نہیں ہے, ایران جو ہے اس کے اندر بھی تقریباً 5 ملین لوگ جو ہے وہ مقیم ہیں, مہاجرین کے طور پر آئے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ افغانستان سے کے علاوہ پاکستان کے علاوہ ایران سے بھی جو ہے وہ ان کی وطن واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ ان کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن سب سے بڑھ کر کہ دوحہ مذاکرات کا گارنٹر جو ہے وہ تو امریکہ اور مغرب ہے, ان کو جو ہے وہ اس مغرب کو ان کا خیال کرنا چاہیے. اور جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں, اور خود یو این کی رپورٹ موجود ہے کہ وہاں خوراک کی جو ہے وہ بہت کمی ہے, تعلیم کے حوالے سے مسائل ہیں, جو ان کی ادویات کے حوالے سے مسائل ہیں, وہ ان کا قومی برادری کا ذمہ داری ہے کہ وہ قومی جو ایک سطح کے اوپر ایک انٹرنیشنل لیول پہ ان کی مدد کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. فریب راجہ صاحب, فیصلہ آیا نااہلی کا اور 5 سال کی نااہلی جو ہے وہ کلیئر کر دی گئی. اب فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 62(1) میں درج نہیں کہ کورٹ آف لاء کیا ہے. آرٹیکل 62(1) واضح نہیں کرتا ہے کہ ڈکلیریشن کس نے دینا ہے. آرٹیکل 62(1) میں درج نہیں کہ نااہلیت کی مدت کتنی ہوگی. ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جو واضح کرے کہ آرٹیکل 62(1) کے تحت نااہلیت کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ سارے سوالات میرے خیال سے تو یہ سب سوالات پوچھے گئے ہیں آئین ساز اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ اراکین جن کو عوام نمائندہ کے طور پہ بھیجتی ہے, وہ یہ آئین قانون سب چیزیں بناتے ہیں. تو یہ گرے ایریاز ہماری پارلیمنٹ میں چھوڑے ہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حقیقت یہ ہے کہ 62-63 کو حکومتوں نے سیریس نہیں لیا. جتنی بھی حکومتیں ماضی میں رہی ہیں انہوں نے اس کو آئین کے ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ رکھا ہے. حالانکہ 62-63 ہمارے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے, اسلام سرکاری مذہب ہے, اور ریاست کی ذمہ داری ایک اسلامی معاشرہ پیدا کرنا آرٹیکل 31 کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے. اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جن لوگوں نے اسمبلی میں جانا ہے اور جنہوں نے آئین اور قانون کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, ان کے بارے میں یہ کم از کم چیزیں ہیں کہ اسلام کا علم رکھتے ہوں اور ضروری علم رکھتے ہوں, اور فرائض کے پابند ہوں, کبائر سے مجتنب ہوں, اور ان کی شہرت جو ہے وہ ایک سچے اور امانت دار فرد کی ہو.
बुरी शोहरत ना हो। ये कौन सी ऐसी चीज है कि जो कोई जायद कोई चीजें आयद की गई हैं। एक मुसलमान की बुनियादी चीजें ये हैं कि किसी भी मुसलमान में, और फिर जो मुसलमानों का कायद बनने वाला हो, जिसने MNA बनना है, MPA बनना है, उसके अंदर ये होनी चाहिए। पर अच्छा साहब वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात उस हवाले से नहीं हो रही। यहाँ पे बात ये हो रही है कि इसमें ये क्लियर नहीं है कि नाअहलियत की मुद्दत कितनी होगी। मैं अगर आप मौका देते तो मैं इसी तरफ आ रहा हूँ फरमाइए कि ये कानून की बातें हैं, ये हुकूमतों को करनी चाहिए थी जी। एक तो ये कि तरीकेकार क्या हो इसको जज करने का, एक ये कि इसकी नाअहली की मुद्दत क्या हो। और ये नाअहली की मुद्दत यूं नहीं है कि बस एक इलेक्शन के लिए हो। अगर एक आदमी बददियानत साबित हो जाता है या उस पर केस बन जाता है या उसको सजा याफ्ता हो जाता है तो उसकी नाअहली तो उम्र भर की होनी चाहिए कि ऐसा फर्ज है। तो ये जिस तरह से अदालत हमारी फिका में भी है कि एक आदमी अगर झूठा गवाह डिक्लेयर हो जाए तो उसकी कभी भी गवाही कबूल नहीं की जाती। तो इसी तरह से एक, लेकिन ये कि बात छोटी छोटी चीजों पे या कहीं पे कोई उसमें टेक्निकल बुनियादों पे, उसके लिए बहरहाल एक मुद्दत मुकर्रर हो सकती है। ठीक है, तो पराचा साहब आप समझते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने जानबूझ के ग्रे एरिया रखा ताकि अपोजिशन को इसकी जद में लाया जा सके? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यही है, जानबूझ के रखा है। और यूं होता है कि गड़े आप दूसरों के लिए खोदते हैं, आप खुद भी उसमें गिरते हैं। यानी हुकूमतों के जो अतवार हैं वो तो इस बारे में बिल्कुल यानी आईनी जिम्मेदारियों को अदा करने के सिलसिले में बहुत ही उनका किरदार काबिल एतराज़ है और किसी हद तक शर्मनाक है। जी ठीक है, प्रोग्राम जारी रहेगा जी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर आमिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात हुई है अमेरिकन एम्बेसडर की, और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है ब्रिटिश हाई कमिश्नर की, ये खातून है। तो अमेरिका बरतानिया बड़ा एक्टिव दिखाई दे रहा है प्री इलेक्शन वक्त में पाकिस्तान में, और क्या ये लॉबिंग करते हैं, कोई मैसेज कन्वे करते हैं? दोनों के बयानात जो हैं वो ये, उनका कहने का मकसद भी ये था कि पाकिस्तान में तमाम कुव्वतों को, सियासी ताकतों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उनको हिस्सा बनना चाहिए इलेक्शंस का। आप इसको कैसे देख रहे हैं? हाउ डू यू सी इट? देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है। जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं बहुत से ममालिक एंगेज रहते हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, लेकिन खास तौर पे अमेरिका है, यूके है, इनका एक हमेशा से रहा है। इसी तरह हमारे इस्लामी ममालिक हैं जिनमें सऊदीया है, मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जिनके सफरा जो हैं वो हमेशा एक राब्ता रखते हैं सियासी जमातों के साथ, और ये उनकी मेरे ख्याल से रूटीन एक्सरसाइज है। मैं समझता हूँ कि उनका इस वक्त जिस मुल्क में इलेक्शन हो रहे होते हैं, और एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जहाँ में हमेशा इलेक्शन के बारे में शुकूक व शुबात पैदा होते रहे हैं, यहाँ पे आमरीयतों ने ज्यादा दौर गुजारा है और आमरीयतों के जरिए यहाँ पे आइन मुअत्तल भी हुए हैं, तो फिर वो ममालिक का माला यहाँ पे एक अपना रखते हैं। मैं समझता हूँ उसी हवाले से गुफ्तगू होती रहती है, लीडरशिप के साथ होती है। हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे साथ भी इनके जो उनके सतह के लोग होते हैं वो राब्ते में रहते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से खुशाइन भी होता है जमहूरियत के लिए भी, क्योंकि आपका एक राब्ते उस्तवार होते हैं। और जो मुल्क जो ये दोनों ममालिक ऐसे भी हैं कि यहाँ पे खास तौर पे तालीम और सेहत के अंदर ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। फिर जमहूरी हुकूमतों के साथ, पार्लियामेंट के नुमाइंदों के साथ मिलके वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स उनसे डिस्कस करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, इसमें कोई इतना ये बात नहीं। और जहाँ तक आपने कहा कि इंसानी ज़ाहिर है उनके मंशूर है इंसानी हकूक के बारे में, इसी तरह पाकिस्तान भी बहुत सी चीजें दूसरे इंसानी हकूक के हवाले से यूएस स्टेट जी अमेरिका की स्टेटमेंट भी आई, उन्होंने एक लिस्ट भी दी जिसमें पाकिस्तान को मखसूस तशवीश का मुल्क करार दिया। इस पे हमारे दफ्तर खारजा ने एहतजाज भी किया। जी वो हमेशा हमें तो ज़ाहिर उस जगह पे नहीं रखते, क्योंकि ये किसी तरह एक तरह चैंपियन बने हुए हैं। अब मैं इन्हें चले सो कॉल्ड कह लेता हूँ कि अपने मुल्क के अंदर भी इनके मामलात ऐसे ही हैं। आज यहाँ पे अगर वो सवालात उठाते हैं कि क्या किया जा रहा है सियासी क़यादत के साथ, अगर वो ये सवाल उठाते हैं
تو ادھر بھی ان کے ملک میں سیاسی قیادت کے ساتھ ایسا ہی کیا جا رہا ہے. ٹرمپ اگر کوئی سیکریٹس کو اٹھاتا ہے یا راز پاش کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کیسز ہیں, اسے بھی حراست میں لیا جاتا ہے. وہ اگر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اسے بھی اسپیڈی ٹرائل کے ذریعے بڑی سخت سزائیں دی جاتی ہیں. تو یہ تو پھر ہر ٹھیک ہے ملک کا جی. ایک اپنا قانون ہے جی ٹھیک جسے ہے. وہ عبداللہ صاحب آپ بگاڑتا اسے ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ آیا امریکنز اور برٹش گیج کرنا چاہتے ہیں الیکشن سے پہلے کون سی پارٹی کا کیا رجحان ہے؟ اگر ہم مد نظر رکھیں انٹرنیشنل سچویشن جو اس وقت چینج ہو رہی ہے, انٹرنیشنل بلاکس نئے بننے جا رہے ہیں, روس کی جنگ, دوسری جانب اسرائیل فلسطین کے معاملات, تو اس کو آپ اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں ان ملاقاتوں کا الیکشن سے پہلے؟ میرا خیال ہے پاکستان ان کے لیے آج بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے, کیونکہ پاکستان اس خطے کے اندر ایک ڈیسائسو رول پلے کرتا ہے, چاہے وہ چین کے معاشی استحکام کے حوالے سے ہو, وہ افغانستان کے امن کے حوالے سے ہو, وہ ایران تعلقات کے حوالے سے ہو گلف کے ساتھ, اور اسی طریقے سے وسطی ایشیا کی تجارتی منڈیوں تک ایکسیس جو ہے وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے برطانیہ ہمیشہ سے امریکہ کا آگے ایک فرنٹ مین کا کردار ادا کرتا ہے, اور ماضی کے اندر بھی کرتا رہا ہے, آج بھی کر رہا ہے. تو یہ ملاقاتیں ایک روٹین میٹر ہوتی ہیں اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوا کرتی, کیونکہ سفارت خانوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسیسمنٹ لیتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے تمام پارٹیز جو کہ نوٹیبل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لوگوں سے ملتے ہیں. اسی طرح سے چینی سفارتکار بھی ملتے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ اسیسمنٹ لے کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پارٹیز کہاں کھڑی ہیں, ان کے منشور کیا ہیں, ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کا عمل, ان کا کردار کیا ہوگا, ان کے ملک کے ساتھ یعنی کہ امریکہ یا برطانیہ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے ہوں گے. دونوں جو امریکن امبیسڈر ہیں اور جو برٹش ہائی کمشنر ہیں خاتون, دونوں بڑے منجھے ہوئے جو ہے ڈپلومیٹس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ملاقاتیں تو ایک روٹین میٹر ہوتی ہیں, اس کو اتنا ہم لوگ جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ملاقاتیں غیر ملکوں میں بھی ہوا کرتی ہیں, جب پاکستان کے سفیر بھی غیر ملکیوں سے اسی طریقے سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. اسی کو جو ہے وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ پاکستانی لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی پاکستان کے جو وہاں مقیم ہیں, تارکین وطن ہیں, وہ ہمیں ووٹ کریں گے نہیں کریں گے, اور ہم اگر ووٹ کریں گے تو ہم ان کو یہ سہولیات دیں گے یا ان کے لیے یہ بل جو ہے وہ لے کے آئیں گے. یہ ایک میرے خیال میں ریسیپروکل چیز ہے جس کو آپ جو ہے وہ کوئی اس میں برائی نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی خفیہ چھپ کے ملے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر وہ اوپن میڈیا کے اندر مل رہے ہیں تو اور لوگوں کے سامنے مل رہے ہیں, باقاعدہ اس کے اندر اور لوگ بھی بیٹھے ہیں مشاورتی, تو وہ میرے خیال میں کوئی ایسا اس کے اندر مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. پراچا صاحب, کبھی آپ ایسی کسی ملاقات کا حصہ رہے؟ چونکہ میڈیا پہ وہ بیان آتا ہے جو کہ وہ دینا چاہتے ہیں یا ہمارے لیڈران دینا چاہتے ہیں. کبھی زندگی میں بحیثیت سیاستدان آپ کی ملاقات امریکن برٹش ہائی کمشنر امبیسڈر سے ہوئی ہو اور اس کے اندرونی کہانی کچھ مختلف ہو اس سے جو کہ میڈیا میں آتی ہے؟ دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی یعنی ہمارا ملک اس طرح کی چراگاہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی کسی فارن آفس سے اجازت لیے بغیر اور ملک کے ہر حصے کے اندر اپنے پروگرام کے مطابق جا کے مل رہا ہو. یہ کہیں نہیں ہوتا, یعنی اس کی اجازت نہیں ہوتی. جن کی مثال دی جا رہی ہے کہ ہمارے ایمبیسڈر بھی ملتے ہیں لیکن وہاں بھی اجازتیں لینی پڑتی ہیں, اور اس طرح سے یہ کھلے عام ملنے کا اس طرح سے نہیں ہوتا. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ لوگ سفارت خانوں میں ملتے ہیں یا ان سے رابطہ ان کے لوگ کرتے ہیں, تو کئی دفعہ یوں بھی ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ملنے کے لیے ان کا کوئی آیا, لیکن وہ الیکشن کے تناظر کے اندر نہیں ہوتا کہ اس وقت وہ اپنی حمایت اور عدم حمایت کا کریں کہ ہمارے ایجنڈے کو کون پورا کرنے والا ہے. وہ ویسے ملک کے عام حالات میں یا کسی وقت کسی اس تناظر کے اندر بات ہوتی ہے, اور اس میں جب بھی ہوتی ہے تو کوئی ایسی خفیہ بات نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے کہ جس کا تعلق جو ہے پھر آپ میڈیا میں جس کی ذمہ داری نہ لے سکیں, نہ جو سفارت کار ہیں
اور نہ آپ جن سے ملتے ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی ذمہ داری نہ لی جا سکے. جی ٹھیک ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں پچھلے دنوں سے بہت زیادہ یہ تھا کہ ملک کے ہر حصے کے اندر ایسی ملاقاتیں جاری تھی, گوادر تک جانے کا سلسلہ ہوا. تو اس کو بہرحال یعنی ہماری فارن منسٹری کو اور ہماری حکومتوں کو اس سلسلے کے اندر کوئی کنٹرول رکھنا چاہیے کہ بغیر کسی پروگرام کے اور بغیر حکومت کو مطلع کیے اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. بھٹو پھانسی ریفرنس پہ بات کر لیتے ہیں. عدالت قصوروار ہے یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا ان کے یہ ریمارک سے. یہ اس حد تک سگنیفیکنٹ کیس ہے کہ اس کا فیصلہ ہماری سیاست کی مستقبل کی راہوں کا تعین بھی کرے گا. بیرسٹر صاحب, جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ یہ سیاہ داغ صرف ایک خاندان پر نہیں کچھ اداروں پر بھی ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہ ایک انٹرویو کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لے کر رائے دیں. انہوں نے سوال کیا تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو کو 4-3 ججوں کے تناظر سے پھانسی کی سزا دی گئی تھی. بعد میں ایک جج نسیم شاہ نے جس انٹرویو کا ریفرنس دیا جا رہا ہے, کہا کہ میں نے دباؤ میں فیصلہ کیا تھا. یعنی کہ 4-3 کے تناسب سے اگر یہ دباؤ میں نہ ہوتے تو یہ 4-3 3-4 بھی ہو سکتا تھا اور فیصلہ کچھ اور ہوتا. ایسے ہی اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس پٹیشن, اس کارروائی کے فیصلے کو؟ دیکھیے, بالکل آپ نے بجا فرمایا اور یہ وہ خود اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں جسٹس نسیم حسن شاہ کے ہم سے پریشر میں کروایا گیا. اور ہم سے مراد وہ پورا بینچ بھی تھا. تو اگر ایک جج مان رہا ہے, اول تو پہلے بھی 4-3 کے ساتھ کسی کو پھانسی دی نہیں جاتی ہے, وہ دے دی گئی. اور اگر یہ دوسری طرف چلے جاتے تو پھر قطعی مختلف فیصلہ ہوتا. لیکن یہ بات صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ 3 یا 4 ججز کی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ 7-0 سے بھی یہ فیصلہ ہوتا. تو آج تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. جو حالات تھے, جس طرح کیا گیا اور جن قانونی دفعات کے ذریعے پھانسی دی گئی, اس میں تو کبھی بھی نہیں ہوتا, کسی جگہ پہ بھی نہیں قانون اس طرح لاگو کیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ تو ایک بڑا سادہ بات ہے جو مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا. یہ ویسے بھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ یا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جو رہا ہے وہی عوام کی اکثریت کا موقف ہے. اسی لیے 1979 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. لیکن 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا دوبارہ وزیر اعظم بننا اور عوام کی اکثریت کا ان پہ اعتماد کا اظہار کرنا, اس کے باوجود کہ ان کا راستہ روکا گیا, ادروائز محترمہ بے نظیر بھٹو 2/3 اکثریت کے ساتھ آتی. آپ کو بحیثیت سیاستدان, بحیثیت وکیل, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا اینڈ دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل؟ کیونکہ جمی سیوال کا ایک کیس ہے, جو برطانوی اینکر بھی تھے, جرنلسٹ بھی تھے, سیلیبریٹی تھے, ان کی قبر کا ٹرائل ہوا تھا. وہ ایک سمبولک کیس تھا. تو یہ سمبولک کیسز ہوتے ہیں, اس کا اثر مستقبل کے فیصلوں پہ بھی پڑتا ہے اور سیاست پہ بھی. دیکھیے, یہ تو ہم نے کہا کہ نہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, نہ ہم نے بطور سیاسی جماعت گئے. جب صدر پاکستان جو ریاست کا فادر آف دا نیشن ہوتا ہے یا فادر آف دا صدارتی ریفرنس ہوتا ہے آپ کی اس وقت اسٹیٹ کے اندر, تو اس نے کہا ہے جو کانسٹیٹیوشن سب سے بڑا ہوتا ہے, اس نے یہ سوال اٹھایا ہے اور سپریم کورٹ کے باز ہے. جاتے جاتے بھی 13-14 سال انہوں نے اسے کھولتے لگا دیے ہیں. ہمیں نہیں پتا کیا کرنا چاہتے ہیں, کس کا ٹرائی کرنا ہے, قبر کا کرنا ہے, زندہ کا کرنا ہے. عبداللہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد آنا؟ یہ دیکھیں, اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر یا کسی بھی دنیا کے کونے میں اگر وہ معصوم ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میرے خیال میں سپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جسٹس نسیم حسن شاہ دنیا میں موجود نہیں ہیں اور ان کو چیف جسٹس بننے کا موقع ملا. جب وہ چیف جسٹس بنے انہوں نے اس کیس کو کیوں نہیں کھولا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے دباؤ کا ذکر کیا, لیکن دباؤ کیا ان کی فیملی کا تھا,
سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کا قطع کلامی کے لیے معذرت. وہ اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص بڑے عہدے پہ جب بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس وقت کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے حالیہ وزیر اعظم نے بھی بیان دیا کہ جب میں اس عہدے سے ہٹ جاؤں گا تو بہت سارے حقائق عوام کے سامنے لے کے آؤں گا. اس وقت یہ لوگ نہیں بولتے. جی، وہ کچھ آفیشل سیکرٹ ایکٹس وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ آپ کی پوزیشن کا بھی ہوتا ہے معاملہ، لیکن اس سے مبرہ میرا خیال ہے کہ جو ابھی تک اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوڈیشل مرڈر ہوا، ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا یہ جوڈیشل مرڈر تھا یا نہیں تھا. یہ تو فیصلہ آنے کے بعد پتہ چلے گا نا، اس سے پہلے ہم کیسے یہ بتا سکتے ہیں. اچھا، آپ اس پوائنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو 4-3 کے تناسب سے فیصلہ تھا، جب نسیم شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے دباؤ میں فیصلہ دیا تھا، تو اگر یہ دباؤ میں نہ ہوتے تو 4-3 کے بجائے 3-4 ہو جاتا، میجورٹی کا فیصلہ بھٹو صاحب کے حق میں آتا اور مائنورٹی کا فیصلہ ان کے خلاف آتا، سچویشن کچھ اور ہوتی. دیکھیں، ہمیشہ انسان کے پاس چوائس ہوا کرتی ہے. اگر وہ دباؤ میں تھے، پہلی بات یہ ہے کہ دباؤ کیا تھا، عوامی دباؤ تھا، سیاسی دباؤ تھا، ان کے اوپر عسکری دباؤ تھا، پہلے تو اس کو تعین کرنا ہے، یا جوڈیشل دباؤ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے، اس سے فوراً ماخوذ نہیں کیا جا سکتا کسی ایک سائیڈ کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سٹیپ اسائیڈ کر سکتے تھے، وہ اس بینچ سے ہٹ سکتے تھے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کر دیتے. کیا ان کو کوئی گولی مار دیتا؟ تو ایسا تو گولی تو نہیں مارتا. ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اگر اختلاف رائے رکھیں تو وہ اپنے آپ کو سٹیپ اسائیڈ کر لیتے ہیں، اور بڑا مہذب طریقہ ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک پینڈورا باکس ہے، اس کو کھولا تو گیا ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریں جو ہے وہ کہاں جا کے ملتی ہیں اور اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی بھی شخص معصوم ہے، کسی شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ آنا چاہیے. لیکن ایک جو ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں بات کر دوں، ایک بڑی اچھی کتاب ہے حکمت یار کے اوپر، گلبدین حکمت یار پہ، نائٹ لیٹرز. یہ جو ہے وہ کرس سینڈز کی کتاب ہے، جس کے اندر باقاعدہ حکمت یار جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 1973 میں جب وادی پنجشیر کے اندر شورش بلند ہوئی تو اس کے بعد بھٹو صاحب نے یہاں احمد شاہ مسعود کو اور اسی طریقے سے نجیب اللہ کو، حکمت یار کو اور دیگر کو بلایا اور وہاں ٹریننگ جو ہے وہ دلوائی. اور یہ 1974 ارلی 1974 کی بات ہے، اور جنرل کیانی کے دور میں جب آپریشن شروع ہوا ساؤتھ وزیرستان تک کا، اور پھر جنرل راحیل شریف کے دور میں جب نارتھ وزیرستان کا آپریشن شروع ہوا، تو باقاعدہ وہ ٹریننگ کیمپس اور وہ جو ٹریننگ کی سرنگیں تھیں وہ دکھائی گئیں میڈیا کو. آپ کے میڈیا نے بھی دکھایا ہوگا، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس لیے یہ بڑی انہوں نے جو حکمت یار صاحب نے بڑی تعریف کی اس بات کے اوپر کہ بھٹو صاحب نے ایک بڑا بہادرانہ جو فیصلہ لیا کہ ایک طرف روس تھا اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے اٹھا کے باقاعدہ ٹریننگ مجاہدین کی، جو اس وقت کے افغان مجاہدین تھے، ان کی ٹریننگ کے اندر اپنا کردار ادا کیا. تو یہ ایک ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں نے بیسٹ عامر صاحب آپ کی جانب میں آتا ہوں. پہلے میں پراچا صاحب سے اسی والے سے سوال کر لوں. I'll get back to you. پراچا صاحب، پراچا صاحب بھی اس کے واقف ہیں، ان کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے. جی ٹھیک ہے. پراچا صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں آپ لائن پہ؟ جی جی. اچھا پراچا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ریگارڈلیس آف واٹس ایور واز دا پارٹی، بھٹو صاحب کی جو مرضی پارٹی تھی، تمام سیاسی پارٹیوں کو کسی ایک نقطے پہ، کسی ایک پوائنٹ پہ تو اکٹھا ہو کے اس طرح کے مسائل میں یکجاں ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں ہمارے سیاسی لیڈران پھانسی لگنے سے، جیل جانے سے اور ملک سے نکالے جانے کے معاملات سے لے کے باقی جتنے بھی ہماری تاریخ آپ کے سامنے بھری پڑی ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ معاملات ختم ہوں. دیکھیے نا، معاملات اس طرح ختم تو نہیں ہوتے. چیزیں تو یہ ہوتی ہیں کہ قانون کی نظر کے اندر تو سب برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہو یا کوئی عام شہری ہو. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ چیزیں ایک عدالتی پروسیس تھا، ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، وہ سب سے گزرا ہے اور اس میں ایک مدت بھی لگی ہے. میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور صرف جسٹس نسیم حسن شاہ کے بیان کے اوپر اس کو اس طرح سے کرنا ایک عدالتی معاملے کو، لیکن اس سے زیادہ کئی اور چیزیں ہیں. یہ ملک ٹوٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا. کس نے یہ تعین کیا ہے کہ اس ملک کے ٹوٹنے کے اندر کس کا کتنا کیا کردار تھا؟
اور اسی طریقے سے یہ بات بھی تھی کہ جی پاکستان کے کتنے بڑے بڑے المیے ہیں کہ جن میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ہی معاملہ ہے، اور آپ لے لیں تو پاکستان کئی المیوں سے، کئی واقعات سے گزرا ہے۔ اگر تو یہ ہے کہ ایک اس کو ہی تاریخ کے پہیے کو ایک الٹا چلانا ہے تو پھر اور معاملات کو بھی اس میں آنا چاہیے، پھر یہ بھی ہونا کمیشن بنے اور یہ تعین کیا جائے کہ کس کا کس معاملے میں کتنا کردار اور کتنا رول ہے۔ سیاسی قتل ہوئے، ڈاکٹر نذیر شہید قتل ہوئے، اسی طرح سے خواجہ رفیق ہوئے اور ہوئے، تو معاملات میں پھر صرف ایک کیس نہیں، پھر کئی کیسز ہیں۔ اس لیے لیکن پراچا صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جو بھی حکومت آتی ہے، اگر سیاستدان سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں تو حکومت کے نیچے ہی ادارے ہوتے ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی ایک سیاستدان ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کو چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن پارٹی تھی، وہ مخالف پارٹی تھی، چاہے اس پارٹی کے اس ایم این اے یا سیاستدان کا تعلق ان سے نہیں تھا، مگر پھر پروب ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہاں پہ تو کیسز 15 20 سال چلتے ہیں، انویسٹیگیشن نتیجہ کوئی نہیں آتا، پروسیکیوشن ویک ہے۔ ایف آئی آر تو ان کی اپنی زندگی میں، ان کے اپنے دور اقتدار میں درج ہوئی تھی۔ یہ جس ایف آئی آر پر یہ کیس چلا تھا وہ تو اس وقت ہوئی تھی کہ جب وہ خود ملک میں برسر اقتدار تھے۔ میں بھٹو صاحب کے واقعے کے علاوہ بھی جنرل بات کر رہا ہوں پراچا صاحب۔ ٹھیک ہے، مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل بنیادوں پر کوئی مقدمات یا گرفتاریاں یا پولیٹیکل بنیادوں پہ نہ ہو، حقائق کے اوپر ہوں، میرٹ کے اوپر ہوں، تاکہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، پروگرام جاری رہے گا جی، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پراچا صاحب، آپ کی پارٹی کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، وقت بہت کم رہ گیا۔ جی آپ کی پارٹی کیوں نہیں کہیں ہمیں دکھائی دے رہی، جبکہ آپ کی پارٹی کا جب ذکر ہوتا تھا، سراج الحق صاحب سے ایک دفعہ 5-6 سال پہلے میں نے انٹرویو کیا تھا تو ان کو میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ کی پارٹی تو وہ پارٹی ہے جہاں پہ موروثیت دکھائی ہی نہیں دیتی، ایک عام سا پارٹی ورکر لیڈ کرتا ہے پارٹی کو، اور جمہوریت اگر کسی پارٹی میں دکھائی دیتی ہے تو بڑی بڑی پارٹیز بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں اس بات کو آپ کی پارٹی کے حوالے سے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ آپ عوام میں مقبولیت کیا کھوتے جا رہے ہیں؟ اگر میں غلط ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میں معذرت آپ سے کر لیتا ہوں، جماعت اسلامی کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ نہیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ اس وقت تو جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ جی ہڑتال مہنگائی کے خلاف ہوئی۔ میں پارلیمنٹ میں نمبرز کی بات کر رہا ہوں پراچا صاحب، چاہے وہ اپر ہاؤس ہے، لوور ہاؤس ہے، پروونشل یہ نمبر بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی الیکشن تو 8 فروری کو ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یعنی یہ جو صورتحال ہے، اسی لیے ہم اس وقت بہت زیادہ سیٹوں پہ کھڑے ہیں۔ 266 میں سے 231 پر ہمارے نمائندے ہیں، 595 صوبائی میں سے 535 پر ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ تو ہم پوری سیریس ہو کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور لوگ ہماری بات سن رہے ہیں۔ ہمارا منشور سب سے پہلے آیا ہے، ایک انقلابی منشور ہے۔ ہم ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیم موجود ہے، تجربہ موجود ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بعض چیزیں ہم نے خود ہی ایک فیصلہ کیا الیکشن بائیکاٹ کا، اس نے پیچھے دھکیل دیا، لیکن اب انشاءاللہ تعالی جب یہ معاملہ آئے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے جماعت اسلامی ایک اچھی قوت بن کے سامنے آئے گی۔ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے، آپ کتنی سیٹس نکالیں گے نیشنل اسمبلی میں، پروونشل میں آپ کہاں پہ کس صوبے میں اس ٹائم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی پوزیشن ایک اچھی تو ہے؟ یہ ہے کہ ہمارا ہدف جو ہے 50 لاکھ ووٹ کا ہے۔ اچھا، ہم ووٹ بینک جو ہے اس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ سیٹیں بھی آئیں گی، لیکن اس وقت تو مطلب ہر سیٹ ہمارے لیے اہم ہے اور ہم یہ اس طرح کی گنتی نہیں بتا سکتے کہ اتنے آئیں گے، لیکن ووٹ کا ہدف ہمارا 50 لاکھ کا ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹس آپ کرنے جا رہے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ؟ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں آپ کسی پارٹی کے سیٹ ساتھ؟ ایڈجسٹمنٹ کے جی ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی لوکل سطح پہ بات چل رہی ہے بعض پارٹیوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی عبداللہ گل صاحب، بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، اور فرید پراچا صاحب تھے جماعت اسلامی سے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے اصل بات۔